إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام و ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رمضان اور دعا. ویسے تو ہماری زندگی میں دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے اور دعاؤں کی بڑی ترغیب ہے، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا مہینہ ہے، رب سے اپنی مرادیں پوری کرانے کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک سے دعاؤں کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. ماہ رمضان میں خاص طور پر دعاؤں کی ترغیب دلائی گئی، اس لیے آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اگر ہم اسلامی عبادات کا جائزہ لیں، روزے کے علاوہ دیگر عبادتیں، تو اسلامی عبادات کی اصل روح دعا نظر آتی ہے. اکثر عبادتوں میں دعا کا بڑا کردار ہے.
آپ نماز دیکھیے، نماز کے لیے شریعت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ الصلاۃ، صلاۃ کے معنی نماز، اور صلاۃ کا جو معنی ہے لغوی معنی ہے وہ دعا ہے۔ نماز کہتے ہی ہے دعا، اور پوری نماز دعاؤں پر مشتمل ہے۔ ہم تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک نماز میں آخر کیا کرتے ہیں؟ دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پوری نماز دعاؤں پر مشتمل ہے، نماز نام ہی ہے دعا کا۔ اسی طریقے سے آپ حج ایک عظیم عبادت ہے جو زندگی میں ایک بار ہر مکلف پر، مستطیع پر جو بیت اللہ کی زیارت کر سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو حج فرض ہے، واجب ہے۔ حج میں آپ دیکھیے جگہ جگہ دعاؤں کی تعلیم دی گئی، دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حج میں بھی دعاؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ صدقہ اور خیرات اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ صدقہ اور خیرات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے ان کا مال لیجئے، لوگوں سے ان کی صدقہ اور صدقات و زکوٰۃ وصول کیجئے۔ یہ صدقہ اور خیرات، یہ زکوٰۃ ان کے مال کو پاک کر دے گی، ان کے مال کو بھی پاک کرے گی اور ان کو بھی گناہوں سے پاک صاف کر دے گی۔ صدقہ اور خیرات سے جہاں مال کا میل کچیل باہر نکل جاتا ہے، مال کی جو بلائیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہی انسان بھی گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ لوگوں سے صدقہ اور خیرات لیجئے تو صدقہ دینے والوں کے حق میں دعا کیجئے، وصلی علیہم، آپ صدقہ اور خیرات دینے والوں کے حق میں دعائیں دیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، یاد رکھیے کہ آپ کی دعائیں ان کے حق میں باعث اطمینان، آپ کی دعاؤں سے ان کے مال میں خیر و برکت ہے۔ تو آپ صدقہ خیرات دینے والوں کے حق میں دعائیں کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات میں بھی دعاؤں کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاندان والے، کوئی قبیلے والے اپنی صدقہ اور زکوٰۃ لے کر کے آپ کی خدمت میں آتے تو آپ دعائیں کرتے تھے، اللہم صلی علی آل ابی فلان، اے اللہ تو فلاں خاندان والوں پر، فلاں قبیلے والوں پر تو اپنی رحمتیں نازل فرما۔ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد صدقہ اور خیرات لے کر کے آپ کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے کہا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ تو آل ابی اوفا پر، ابو اوفا کے خاندان پر، ان کے بیوی بچوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو صدقہ اور خیرات سے بھی دعاؤں کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے سے اور دعا سے کتنا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترمذی کی حدیث میں کہا، الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادتوں کی روح ہے، دعا ہی اصل عبادت۔ آئیے ہم دیکھیں کہ روزے سے اور دعاؤں سے کیا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزوں کے مسائل ذکر کیے ہیں، اگر آپ ان آیتوں میں غور و فکر کریں گے تو شروع میں روزے کے مسائل، رمضان کی عظمت کا تذکرہ، آخر میں رمضان اور روزوں کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی آیت ذکر کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 3، 180 پر 4 اور 180 پر 5، یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی عظمت کا تذکرہ، روزوں کی فرضیت کا ذکر اور روزوں کے مسائل ذکر کیا ہے، اور بیچ میں 180 پر 6 میں اللہ تعالیٰ نے دعا والی آیت ذکر کی ہے
اور اس کے بعد پھر 180 پر 7 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا حلال کیا گیا ہے، سحری سے متعلق آیت ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف سے متعلق مسائل ذکر کیے۔ پتہ کیا چلا کہ رمضان کے روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ شروع میں اور آخر میں روزے کے ذکر میں بیچ میں اللہ تعالیٰ دعا کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایک روزے دار کے لیے دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے، اور ایک روزے دار کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتا ہے۔ خاص طور پر ماہ رمضان میں تم دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو، اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کرتے رہو، اپنی مرادیں رب کے سامنے پیش کرو، تمہاری زندگی کے مسائل اللہ کے دربار میں پیش کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ ماہ مبارک ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں رب کو منانے، تمہاری مرادیں پوری کرانے کا وقت ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز اگر آپ دیکھیں گے، ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں دعاؤں کی اہمیت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ کیا ہے حدیث کے اندر، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بحقی کی حدیث ہے جس کو امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، ثلاث دعوات لا ترد، اور دوسری روایت میں ثلاث دعوات مستجابات، 3 لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوت الصائم، ایک روزے دار کی دعا، دوسرے آپ نے کہا دعوت الوالد، والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر کہا دعوت المسافر، مسافر کی سفر کی حالت میں دعا۔ تو 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا۔ ان 3 لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا روزے دار کی دعا روزے کی حالت میں قبول ہوتی۔ تو ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں دعاؤں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روزے دار کی دعائیں اللہ کے پاس قبول ہوتی، اور خاص طور پر جب آدمی افطار کے وقت بیٹھتا ہے اس وقت خصوصیت کے ساتھ ایک روزے دار کو دعا کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک روزے دار افطار کے وقت جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت روزے دار کی جو دعا قبول ہوتی ہے اس میں راز اور حکمت یہ ہے کہ ایک تو فضیلت کا مہینہ رمضان کا مہینہ، دوسرے آدمی روزے کی حالت میں، اور تیسرے ایک ایسے وقت میں ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بالکل نڈھال ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں اس کی دعا میں زیادہ عاجزی، انکساری، تواضع پائی جاتی ہے، اخلاص پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے۔ تو روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے ماہ مبارک میں ایک روزے دار کو کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، ماہ رمضان میں وقت سحر کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفت بیان کی ہے۔ متقی کون ہے، ان کی پہچان بیان کی گئی۔ متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ متقی وہ ہیں جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں اور وقت سحر اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا اور استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ متقیوں کی پہچان بیان کی۔ ظاہر ہے کہ سال کے دوسرے دنوں میں اگر وقت سحر اٹھ کر کے رب سے دعا کرنے اور استغفار کرنے میں ہمارے لیے مشکل ہے، تو ماہ رمضان میں وقت سحر اٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کرنے اور استغفار کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر ہم تھوڑا جلدی اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اللہ سے دعائیں کرنے میں اور استغفار میں لگ جائے
تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت کی جانے والی دعا ضرور قبول کرتا ہے جو سحر کے وقت دعائیں کی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأوتيه من يستغفرني فأغفر له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ ہر رات کے آخری حصے میں اس پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر وقت سحر آ کر کے اعلان کرتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے میرے بندوں میں سے جو اس وقت اٹھ کر کے مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اللہ ایسے وقت میں خود ندا کرتا ہے، خود اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے خود آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے کوئی میرے بندوں میں سے جو اس وقت اٹھ کر کے مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ ہے میرے بندوں میں سے کوئی جو اس وقت مجھ سے مانگے، میں اس کو نواز دوں گا۔ ہے میرے بندوں میں سے کوئی بندہ جو اس وقت مجھ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ کتنا مبارک وقت ہے، کیسی مبارک گھڑی ہے وقت سحر، کہ جس وقت ہماری دعائیں رب العالمین کے پاس قبول ہوتی ہیں۔ تو ماہ رمضان میں سحر کے وقت ہمیں اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا، استغفار کا، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت اللہ خود ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے آسمان پر آتا ہے، پہلے آسمان پر۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، ماہ رمضان میں دعاؤں کے لیے دعائے قنوت وتر کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ ویسے سال کے سارے دنوں میں، ساری راتوں میں ہم وتر کی نماز میں ہمیں قنوت وتر کی دعا پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان کا معاملہ الگ ہے۔ ماہ رمضان ایک تو فضیلت کا مہینہ ہے، دوسرے ہمیں باجماعت امام کے پیچھے امام کی دعا میں شریک ہونے کا مناسب موقع ملتا ہے۔ ایسے وقت میں خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جو تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز وتر میں شریک ہو کر کے امام کی باجماعت نماز میں دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کے ایام تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، رمضان کے ایام تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، لیکن آج نمازوں میں مصلیان کا حال کیا ہے؟ تراویح کی نماز میں مصلیان کا حال کیا ہے؟ وہی مخصوص احباب، وہی بزرگ احباب جو عام طور پر سال کے دوسرے دنوں میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہی بزرگ احباب پنج وقتہ نمازوں میں نظر آتے ہیں، تراویح کی نمازوں میں نظر آتے ہیں۔ نوجوانوں کا بڑا طبقہ مسجدوں سے دور نظر آتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، آ کر چلا جائے گا، لیکن یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہوگی اگر اس ماہ مبارک سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ یہ ہماری بڑی بدنصیبی اور محرومی ہوگی کہ یہ رمضان کا مہینہ چلا جائے اور ہم اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، نوجوانوں، ابھی بقیہ ایام جو بھی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رب العالمین کی عبادت کر کے، رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا کر کے، اس ماہ مبارک کے گزرتے ہوئے ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ بہت قیمتی لمحات ہے، بہت ہی قیمتی ایام ہے۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف رکھنا چاہیے۔ پانچویں چیز، ماہ رمضان اور روزوں سے دعاؤں کا جو تعلق ہے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورا مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کے پورے مہینے میں رمضان کا آخری عشرہ خصوصی فضیلت کا حامل ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ، اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کی آمد پر بشارت اور خوشخبری سناتے ہوئے آپ نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یاد رکھو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔
اور اس رات کی عبادت سے جو شخص محروم رہ گیا تو سمجھیے کہ وہ ہر خیر اور ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی عبادت سے محروم ہونے والا انسان واقعی اللہ کی نظر میں بڑا محروم اور بڑا بدنصیب انسان۔ پتہ کیا چلا کہ رمضان کا آخری عشرہ خصوصی فضیلت والا عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف رکھنا چاہیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں لیلۃ القدر کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں لیلۃ القدر کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ترمذی کی روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا، اے اللہ کے رسول ارائیت ان علمت لیلۃ القدر فما اقول فیہا، اے اللہ کے رسول لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادت کرتے ہوئے اگر مجھے پتا چل جائے یا اندازہ ہو کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، تو لیلۃ القدر میں کون سی دعا پڑھوں، کیا کروں، کون سا عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ معلوم کیا ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں تم زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، اور خاص طور پر یہ دعا پڑھتی رہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو آپ معلوم کیا ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے۔ اس طریقے سے ماہ رمضان سے اور دعاؤں سے اور روزوں سے گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے، رمضان کا آخری عشرہ بالکل شروع ہونے والا ہے۔ اتوار کو 20 رمضان ہے اور اتوار کی رات پہلی طاق رات شروع ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے اس آخری عشرے میں نیکیاں کرنے کے لیے اپنی ازار، اپنی کمر کس لیتے تھے اور پوری رات جاگتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، ان کو بھی اپنی عبادتوں میں مصروف کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ترمذی کی روایت میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ تو رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ آپ کی ازواج نے بھی آخری عشرے کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں کرتی تھی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، اور اعتکاف کی جگہ خواتین کے لیے مسجد ہی ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں خواتین بیٹھ کر کے روز اعتکاف کریں گی اور اعتکاف کی نیت سے گھروں میں بیٹھی رہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ خواتین کے لیے اگر مسجد میں باقاعدہ انتظام ہے پردے کا اور ان کی ضرورتوں کا، تو خواتین بھی مسجدوں میں آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اگر باقاعدہ انتظام نہیں ہے تو ان کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنا یہ شریعت سے سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آخری عشرے کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور آخری عشرے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہمیں اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے۔ اعتکاف کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی سعادت نصیب کرتا ہے، اور آخری عشرے کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اور اس کے جو فضائل و برکات ہیں وہ سب حاصل کرنے میں معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو بہت موقع فراہم ہوتا ہے۔ اس لیے اس آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت کے ایام چل رہے ہیں، اور بہت جلد ہم آخری عشرے کی مبارک ایام میں بھی داخل ہونے والے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ صرف ٹائم پاس میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے پر تبصروں میں اپنا وقت گزار رہا ہے، اور خاص طور پر کل کے بعد سے، کل جو حالیہ انتخابی الیکشن کا رزلٹ اور نتائج آنے کے بعد سارے مسلمان، صرف جہاں دو چار مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں، مجلسوں میں نظر آ رہے،
ایک دوسرے پر تبصرہ کرنا، مسلمانوں کے حالات پر رونا اور مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں فکر کرنا، ہر شخص اسی فکر میں لگا ہوا، اپنا وقت سارے لوگ روزے کی حالت میں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ مبارک ایام ہے، یہ مبارک ایام ہمارے ساتھ زندگی میں بار بار نصیب ہونے والے نہیں ہیں، اور ان مبارک ایام کو بیکار وقت ضائع کرنے میں اگر ہم لگائیں گے، یاد رکھیے کہ یہ مبارک ایام رخصت ہو جائیں گے اور ہم ان کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے ایسے موقع پر، ان ایام میں خاص طور پر آج مسلمان بہت مایوس نظر آتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، یاد رکھیے قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الارض للہ، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ یاد رکھ لو یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہماری مشیت سے، ہماری مرضی سے، ہمارے اختیار سے ہم جس کو چاہے زمین کا وارث بنائے، زمین کی قیادت اور حکومت دے دے، یہ ہمارا چلنے والا نہیں ہے، ہمارے اختیار کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ رب العالمین جو چاہے گا اپنے زمین کو کا مالک جسے چاہے بنائے گا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقیوں کے لیے۔ اگر ہم ایمان پر رہیں، تقوی کی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشارت سنائی ہے، حالات کیسے بھی ہو جائے لیکن مومنوں اور متقیوں کے لیے رب کی نصرت ہوگی، رب العالمین کی ضرور مدد ہوگی۔ مسلمانوں کو، مومنوں اور متقیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ یاد رکھ لو اگر تم تقوی اختیار کرو، واقعی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن کر کے زندگی گزارو اور صبر کرو، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاؤ، یاد رکھ لو ان کی چالیں، ان کی سازشیں تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھیے قرآن کی یہ آیتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں، ہمیں حوصلہ دیتی ہیں۔ کتنے بھی مایوس کن حالات آ جائیں، کیسی بھی مسلمانوں پر مشکل گھڑیاں آ جائے، رب العالمین کی طرف سے بشارتیں، رب العالمین کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ ضرور میں اہل ایمان کی مدد کروں گا، شرط یہ ہے کہ ہم مومن ہو جائیں، ہم متقی ہو جائیں۔ اس لیے جو بھی نتیجہ آئے، ہمارے مرضی کے خلاف آئے، ہماری منشا کے خلاف نتیجہ آئے، ہمیں اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کہ اس پر راضی ہونا چاہیے، صبر و استقامت اختیار کرنا چاہیے، اور ایمان اور تقوی کی زندگی گزارنا چاہیے، توحید پر قائم رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے ضرور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایسا ہوتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر رکھ سکتا ہے۔ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو تمہارے لیے اس میں خوف اور ڈر نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس میں بھی خیر رکھ سکتا ہے۔ دلوں کو پھیرنے والا اللہ، سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، یصرفھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے بنو آدم لوگوں کے دلوں کو پھیرتا ہے۔ دلوں کو پھیرنے والا اللہ، ظالم سے بڑے سے بڑے ظالم، بڑے سے بڑے دشمن کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ محبت اور ہمدردی ڈال سکتا ہے، اس کے دلوں کو مسلمانوں کے تعلق سے پھیر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر رکھے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، جو چیز تمہیں اچھی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ تمہاری ناقص عقل یہ سمجھتی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، لیکن یہ تمہاری ناقص عقل ہے، تمہاری ناقص رائے ہے، اس میں اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ اس میں شر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العالمین ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم کو نہیں معلوم ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے سے راضی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ
فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا ولكن قل قدر اللہ ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں کبھی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی کا موقع آ جائے، غم اور تکلیف کا موقع آ جائے، تو تم یہ مت کہو کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا تھا، اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ اگر اور مگر کے خیالات میں مت جاؤ. اگر تمہاری انفرادی زندگیوں میں یا اجتماعی زندگیوں میں تکلیف اور پریشانی کا موقع آئے تو اگر اور مگر کے خیالات میں مت جاؤ. یہ مت سوچو کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہوتا تھا، اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ اگر اور مگر شیطانی ڈگر، یہ شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی خیالات ہے. شیطان ہمیں ایسے خیالات دلا کر کے، ایسے وسوسے ہمارے دلوں میں ڈال کر کے ہم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. ہمیں تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کے دو پہلو ہیں. تقدیر میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. خیر پر بھی ہمیں ایمان ہونا چاہیے اور شر پر بھی ایمان ہونا چاہیے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، سورہ آل عمران ایسے وقت میں ایک مومن کی ایمان کو حوصلہ ملنا چاہیے اور کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب مشرکین نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے خلاف مدینے میں افواہ پھیلا دی، مسلمانوں کے خلاف مشرکین نے افواہ پھیلا دی کہ مشرکین مکہ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ، ایک بہت بڑی لشکر کے ساتھ مدینے کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اے مدینے کے مسلمانوں تم ان سے ڈر جاؤ، مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ. ایسے حالات میں، ایسے تناظر میں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے. سورہ آل عمران میں کیا فرمایا اللہ نے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب لوگ اپنی طاقت و قوت سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کیے تو مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. مسلمان ڈرے نہیں، مسلمان حوصلہ شکن نہیں ہوئے، پست ہمت نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور مسلمان کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے اور وہی بہترین مددگار. جس کا حامی نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ مسلمانوں کے عروج زوال کی داستان رہی، پوری تاریخ رہی. ایک لمبی مدت تک اگر مسلمانوں نے اس زمین پر قیادت اور حکومت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ مسلمانوں سے قیادت اور حکومت کو چھین لیا. تو کبھی عروج سے گزرے ہیں تو کبھی زوال ان کے اوپر آیا. جب مسلمان ایمان سے اپنا رشتہ قائم کیے، کتاب و سنت سے اپنا تعلق مضبوط کیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس زمین کی قیادت اور حکومت دیا. جب ہمارا تعلق اللہ سے، کتاب و سنت سے، ایمان اور توحید سے ہمارا رشتہ کمزور ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو ایک ذلیل و خوار والی قوم بنا دیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ان کے اوپر الزام لگانے کے بجائے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور ان مبارک ایام میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے، ان کے اوپر تبصرہ کرنے کے بجائے، حکومت کو الزام دینے کے بجائے، پارٹیوں پر تبصرے کرنے کے بجائے، ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ رمضان کے مبارک لمحات ہے، ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، ہم اس ماہ مبارک کے قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھائیں، اس کی قدر کریں. یہ مہینہ بار بار مبارک مہینہ نصیب نہیں ملے گا اور یہ آخری عشرہ جو ہمیں نصیب ہونے والا ہے یہ ماہ رمضان کا سب سے قیمتی عشرہ ہے، سب سے مبارک عشرہ ہے. ہم اپنے آپ کو اس آخری عشرے میں عبادت کے لیے پورے طور پر تیار کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اس آخری عشرے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم پلاننگ کریں اور تیاری کریں کہ کس طریقے سے اس آخری عشرے سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف رکھیں گے. میرے بزرگ اور دوستوں، الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ماہ رمضان میں اور روزوں کی حالت میں دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے. خاص طور پر آخری عشرے میں بھی ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مصروف رکھیں، رب العالمین سے اپنی مرادیں پوری کرائیں اور رب العالمین کے اس دربار میں آئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. ہماری دعائیں ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. آج مسلمانوں کو یہ شکایت ہے، مسلمان یہ سوچتے ہیں ہم نے ماہ رمضان میں دعائیں کی، آخری عشرے کی طاق راتوں میں دعائیں کی،
اعتکاف کی حالت میں سجدوں میں ہم نے رب سے دعائیں مانگی لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں میں تاثیر کیوں نظر نہیں آتی، ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہے؟ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ آج دعاؤں پر دعائیں ہو رہی ہیں، انفرادی دعائیں ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، اپنے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، امت مسلمہ کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس سوال کا جواب ہمیں ضرور تلاش کرنا ہے اور اپنی کمزوریوں اور اس کے اسباب کو ڈھونڈنا ہے کہ آخر ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہے، ہماری دعائیں رب العالمین کے پاس قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے اور خاص طور پر دعائیں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، اے اللہ تو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت ترقی اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم اور پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے اور جب خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید اور وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔